میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ جلدی بات سمجھ آئے. ہم داڑھی کتنی رکھتے ہیں؟ ایک مٹھی. کتنی رکھتے ہیں؟ ایک مٹھی. یہ ہماری داڑھی ہے اور یہ سنت ہے. بہت لمبی داڑھی یہ بھی خلاف سنت ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں اس کا تو سنت میں وجود ہی نہیں ہے. داڑھی وہی ہوتی ہے جو ایک مٹھی ہو. مٹھی سے کم داڑھی یہ کوئی سنت نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ ہماری طرف سے ہم نے خود نکال لی ہے. میں نے کہا بتاؤ داڑھی, کہتا ہے کتنی رکھو. میں نے کہا ایک مٹھی. تو کہتا ہے کتنی رکھو. کہتا ہے جہاں تک جاتی ہے جانے دو, جانے دو اس کو, روکو مت. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. میں نے کہا کہاں؟ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ واف الشوارب. مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. دیکھو حدیث میں ہے بڑھاؤ, نہیں فرمایا کہاں تک بڑھاؤ, بس جانے دو. اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا, آپ کون ہوتے اس کو پکڑنے والے؟ میں نے کہا حدیث اللہ کے نبی کی ہے. کس نے دی ہے؟ کہا جی صحابی نے. تو میں نے کہا مانا تو نہ کرنا, مانا بھی صحابی سے لے. یہ روایت بخاری میں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث لائے ہیں اور اس کے فوراً بعد مانا لائے ہیں وکان ابن عمر اذا حج بتمر قبض علی لحیته فما فضل اخذه. عبداللہ بن عمر حج عمرے سے جب فارغ ہوتے اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے, جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے. تو لفظ صحابی سے لو, مانا وہابی سے لو. تو داڑھی ناف سے نیچے جاتی ہے, لفظ صحابی سے, مانا وہابی سے لو, پھر مٹھی ہی رہتی ہے. پھر کتنی رہتی ہے؟ مٹھی رہتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی بات خدا سے لے گا, صحابی بات نبی سے لے گا اور ہم بات صحابی سے لے لیں گے. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. میں سمجھا یہ رہا تھا ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں. مصطفیٰ کے بعد میں بتانے لگا فقہا کو بھی مانتے ہیں. فقہا کو کیوں مانتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا. میں بڑے سمیٹ کر باتیں کہہ رہا ہوں. ہم مصطفیٰ کے بعد فقہا کو کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اگر ایک مسئلے پر دو حدیثیں آ گئی ہیں, ایک مسئلے پر دو حدیثیں آ گئی ہیں, یا تو میں نبی سے ثابت کر کے دو یہ حدیث پہلے دور کی ہے, یہ بات کے دور کی ہے, چلو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ایک مسئلے پر حدیث سے دو آ جائیں, اللہ کے نبی فیصلہ کر کے نہ جائیں پہلے دور کی کون سی حدیث ہے, بعد کے دور کی کون سی حدیث ہے, تو منکر حدیث کو جواب مل جائے گا میں حدیث سے مانتا ہی نہیں ہوں, یہ مانوں یا وہ مانوں. حدیثوں کا انکار کرے گا. ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بات مانو, پھر پیغمبر کی بات مانو, پھر فقہا کی بات مانو. تمہیں فقہا بتائیں گے یہ حدیث پہلے دور کی ہے, یہ بات کے دور کی ہے. جو پہلے دور کی اس کو چھوڑ دو, جو بات کے دور کی اس کو لے لو. بالکل اس پر پورے قرآن پہ عمل ہوگا, میرے پیغمبر کی تمام حدیث پہ عمل ہو جائے گا. فقہا کو چھوڑو گے تو میں مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. میں اس پر دو چار مثالیں دیتا ہوں. نمبر ایک مثال, ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ہوتی ہے, ہم سے پوچھو نماز کب پڑھے, ہم کہتے ہیں نماز روشن کر کے پڑھو. ان سے پوچھو نماز کب پڑھے, کہتے ہیں جلدی جلدی اندھیرے میں پڑھو. ہمارے علماء سے پوچھو دلیل کیا ہے, ہم کہتے ہیں روایت ترمذی میں موجود ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر, نماز فجر کی روشن کر کے پڑھو, اس میں اجر زیادہ ملتا ہے. ان سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری دلیل بھی ترمذی میں ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے, عورتیں نماز پڑھ کے چلی گئی ہیں. آگے امی عائشہ کا لفظ ہے ما یعرفن من الغلس, وہ اندھیرا بہت زیادہ تھا, عورتوں کی پہچان ہوتی ہی نہیں تھی. جب نبی نے نماز جلدی پڑھی ہے تم دیر سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہ عامی آدمی سر پیٹ کے رہ جائے گا, میں کس مولوی کی بات مانوں. اتر گیا ہوں, وہ کہتا ہے نماز جلدی پڑھو, وہ بھی کہتا ہے میرے پاس حدیث ہے, ان کے پاس آؤں, یہ کہتے ہیں نماز فجر کی دیر سے پڑھو, ان کے پاس بھی حدیث ہے. میں کس حدیث کو لوں اور کس حدیث کو نہ لوں؟ یہ عوامی پریشان ہو جائے گا اور منکرین حدیث کہیں گے ہم حدیث سے مانتے ہی نہیں ہیں, نبی کی باتوں میں توڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ آپ کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ نے جواب دیا ہے, فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تم فقہا کے پاس چلے جانا, تمہیں مسئلے کا حل مل جائے گا. نمبر دو مسئلہ میں بتا رہا ہوں, بھئی ایک آدمی کہتا ہے امام آگے موجود ہے, مقتدی پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نے اقامت ایک دوری پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا مولوی کہتا ہے نہیں اقامت اکاری پڑھنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ اکاری پڑھتے ہیں, ہم دوری پڑھتے ہیں. ان سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے, وہ کہتے ہیں دلیل ہماری, یہ دلیل ہماری ترمذی میں موجود ہے. ہم سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے, ہم کہتے ہیں ہماری دلیل بھی ترمذی میں موجود ہے, ان کی بھی ترمذی میں ہے, ہماری بھی ترمذی میں ہے. وہ دوری اذان پر ترمذی پیش کرتے ہیں, اکاری پر ہم دوری پر پیش کرتے ہیں. آدمی پریشان ہے بھئی ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث, عمل کریں تو اب کیسے کریں؟ چلے میں تیسرا مسئلہ, فجر کی نماز کھڑی ہے, آپ مسجد میں آئے, جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے, اب آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ وہ کہے گا بھئی سنتیں پڑھو فوراً, امام نے سلام پھیرا تم سنتیں شروع کر دو, ادھر ہمارے مفتی کے پاس آؤ. تو یہ کہے گا نہیں تم نے سنتیں فوراً نہیں پڑھنی, جب سورج نکل جائے اشراق کا وقت ہو جائے سنتیں اب پڑھنی ہے. ان سے پوچھو تیری دلیل کیا ہے, وہ کہتا ہے ترمذی میں موجود ہے. حضرت قیس کہتے ہیں
میں مسجد میں آیا، فجر کی نماز ہوگی، میں نماز کے فوراً بعد کھڑا ہوا، میں نے سنتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قیس الصلاۃان معا، اے قیس یہ دو نمازیں اکٹھی کیسے ہیں؟ ابھی نماز پڑھی پھر دوسری نماز۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی تھی اس لیے پڑھی۔ فرمایا فلا اذن، چلو کوئی حرج نہیں ہے، دیکھو ترمذی میں موجود ہے، نبی کہتے حرج نہیں، تم کہتے ہو حرج ہے۔ میں نے کہا ہماری دلیل بھی ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلی ما تطلع بعد ما تطلع الشمس، اگر فجر کی دو سنتیں نہ پڑھے سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اب دیر والوں مجھے تم بتاؤ، ان کے پاس بھی حدیثیں، ہمارے پاس بھی حدیثیں، آپ پریشان ہو گئے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے نا؟ بھئی کس کی بات مانیں؟ وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا جواب ٹھیک ہے یا ہمارا جواب ٹھیک ہے؟ اللہ کا جواب کیا ہے؟ باول الامر منکم، فقہا سے فیصلہ کرا لو۔ کس سے فیصلہ کرا لو؟ لو میں اب تمہیں فیصلہ کن بات کہتا ہوں اور حوالے کے ساتھ کہتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب الوضوء مما مست النار۔ اس کے تحت دو قسم کی حدیثیں لائیں۔ پہلی حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ مما مست النار، اگر آگ پہ کوئی چیز گرم کی اور اس کو تم نے استعمال کر لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ کہاں پر ہے؟ اچھی طرح بات سمجھو، یعنی آپ نے وضو کر لیا، آپ مسجد میں جانے لگے تو گھر والے نے کہا چائے پی لو، آپ نے چائے پی تو وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی سند پر اعتراض نہیں ہے۔ ایک آدمی نے وضو کیا ہے، اس کے بعد کھانا کھایا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کرو، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا دوسری حدیث کیا ہے؟ توجہ، دوسری حدیث اسی مسلم میں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بیٹا ادھر دیکھو، مجھے دیکھو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس کے بعد نماز کے لیے جانے لگے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا روٹی اور گوشت بھنا ہوا، آپ نے روٹی بھی کھا لی، گوشت بھی کھا لیا، وما مسمان اور وما مسمان وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آگ پر پکی چیز استعمال کریں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلی حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اب کیا پتہ چلا؟ اچھا حل اس کا کیا ہوگا؟ اسی حدیث کی شرح میں اسی موقع پہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر الاحادیث الواردۃ بالوضوء مما مست النار۔ امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے ہیں کہ جس سے پتہ چلا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احادیث لائے، پھر احادیث وہ لائے کہ جس سے پتہ چلا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ فَكَأَنَّهُ يَشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوَضُوءَ مَنْسُوخٌ، کہتے ہیں امام مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو حدیثیں تھیں نا آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلے دور کی ہیں، منسوخ ہیں، اور جس سے پتہ چلا وضو نہیں ٹوٹتا یہ بعد کے دور کی ہے جو کہ ناسخ ہے۔ پھر امام نووی ضابطہ دیتے ہیں ھذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت ہے پہلے حدیثیں وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہوں اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہوں۔ پہلے وہ لاتے ہیں جو پہلے دور کی ہیں اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو بعد کے دور کی ہیں۔ پہلے دور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، عمل نہیں کیا جاتا، اور بعد والے دور کی حدیثیں پڑھی بھی جاتی ہیں، عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو کو مسئلہ سمجھ آیا یا سبحان اللہ؟ مسئلہ سمجھ آیا یا سبحان اللہ؟ مسئلہ آپ سمجھو۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھو، امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر۔ پھر کہا فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، باب ما جاء فی الاسفار بالفجر۔ تو اندھیرے والی حدیث پہلے لائے ہیں، روشنی والی بعد میں لائے ہیں، تو کیا پتہ چلا؟ اندھیرے والی حدیث پہلے دور کی منسوخ اور روشنی والی حدیث بعد والے دور کی ناسخ۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے باب ما جاء ان الاقامت فردہ، اقامت اکاری ہونی چاہیے، یہ پہلے لائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں باب ما جاء ان الاقامت مسنا مسنا، تکبیر دوری ہونی چاہیے، یہ بعد میں لائے ہیں۔ پتہ چلا اکاری اقامت کی اذان منسوخ اور دوری اقامت کی اذان ناسخ۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء، پہلے باب قائم کیا اگر فجر کی سنتیں رہ جائے تو فوراً فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ پھر باب قائم کیا باب ما جاء فی اعادتہما بعد طلوع الشمس، یہ سنتیں پڑھو سورج نکلنے کے بعد۔ پتہ چلا کہ وہ حدیثیں موجود ہیں مگر منسوخ ہیں، اور یہ حدیثیں موجود ہیں مگر ناسخ ہیں۔ منسوخ تیرے پاس ہیں، ناسخ میرے پاس ہیں۔ پہلے والی پر تو عمل کر، بعد والی پر میں عمل کروں۔
تورات اللہ کی سچی کتاب ہے یا نہیں؟ بولو، عمل کرتے ہیں؟ کیوں؟ منسوخ انجیل، منسوخ زبور، بیت المقدس قبلہ اول تھا یا نہیں؟ ادھر منہ کرتے ہیں؟ کیوں؟ منسوخ۔ تو جس طرح منسوخ تورات گئی ہے، منسوخ انجیل پہ عمل نہیں ہے، منسوخ قبلے کو کعبہ نہیں مانتے، بالکل اسی طرح منسوخ حدیثوں پر عمل بھی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ہمیں اس نے حدیث دکھائی ہے، اور بھئی حدیث دکھائی تو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پاس آؤ نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر پھنس جاؤ تو فقہا کے پاس آؤ۔ کہاں پر جاؤ؟ فقہا کے پاس آؤ، اور یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ تو شاورون الفقہا، فقہا سے مشورے کیا کرو، اور اللہ کے نبی کا عجیب فیصلہ ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان 1000 نمازیوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ نمازی پھنس جائے گا، فقیہ پھنسے ہوئے کو نکال لے گا۔ بات سمجھ آتی ہو؟ اس لیے ہمارے آنے پر پریشانی ہوگی، کسی جماعت کے آنے پر پریشانی نہیں ہوگی، وہ عابدین ہیں، یہ فقہا ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ بھائی ڈاکٹر آئے نا تو بچے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکہ لگائے گا، انجیکشن لگائے گا، مریض تڑپتا ہے، ابھی کوئی ٹیکہ مجھے نہ لگا دے۔ مٹھائی کی دکان پر تو سارے خوش ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت یہ مٹھائی کی دکان ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت یہ کلینک ہے، مٹھائی کھلاؤ، 4 ماہ لگاؤ، چلے لگواؤ، اور جب ان کو مٹھائی ہضم نہ ہو پھر ہمارے کلینک پہ 2-4 انجیکشن لگوا دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کتنی باتیں کی؟ نمبر 1 خدا، نمبر 2، نمبر 3 خدا کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مالک ہے نا، اللہ ہے نا۔ نمبر 2 مصطفیٰ، کیوں؟ نام نے خدا کو دیکھا نہ سنا، مصطفیٰ نے دیکھا اور سنا ہے، ان کی بات تو ماننی ہے۔ نمبر 3 فقہا، کیوں؟ اس لیے اگر ایک مسئلے پر نبی کی 2 حدیثیں آ جائیں تو کون سمجھائے گا؟ فقہا سمجھائیں گے، فقہا کا کام ہے نا، وہ سمجھائیں گے۔ کیوں؟ اب یہ میں خیال ہے شاید حاجی نام اللہ صاحب آپ سے بہتر بات سمجھیں، ایک مسئلے پر ایک جزی وکیل ایک پہ ایک دوسرا پیش کرے تو فیصلہ کون کرے گا؟ جج کہے گا نا بھی یہ وکیل آپ کی بات ٹھیک نہیں، ان کی تو کوئی تو فیصل ہونا چاہیے نا۔ فقہا کو فیصل نہیں مانو گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے ہم خدا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، اور فقہا۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، خدا کی بات ہے، حدیث بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات ہے، فقہ بھی مانتے ہیں، فقہا کی بات ہے۔ بھائی تینوں مانتے ہیں یا نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ آپ دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے پاس دلائل موجود ہیں، کم بختی ہماری ہے کہ ہم نے دلائل آپ کو سنائے نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کہتا کہ آپ سنتے نہیں، آپ تو سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے آپ کو سنائی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔